سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا تھا اس کو یوں حل فرمایا کہ آپ نے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ انصار جو مدینہ منورہ کے پاسی تھے، رہائشی تھے، جن کے پاس مال تھا، انہوں نے بہت بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ یہاں تک مہاجرین کہنے لگے تھے یا رسول اللہ ہم ایسے لوگوں میں آئے ہیں، شاید دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں کہ اصل زر ان کا ہے، اصل زر ان کا ہے، زمین ان کی ہے، بیج ان کا ہے، محنت ان کی ہے، جب پھل آتا ہے تو جو منافع ہے وہ ہمیں دے دیتے۔ یہ ایسے کون کہاں ملیں گے لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو پھر اب اگلی جو صحابہ کرام، سارے صحابہ مہاجرین میں، انصار میں اور دیگر صحابہ میں جو ایک مشترک چیز ملتی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کی جنت میرے سے بڑی نہ ہو، میری جنت بڑی ہو۔ یعنی آخرت مد نظر ہوتی تھی کہ آخرت کے اندر کو اجر ہم سے زیادہ نہ لے جائے، اس لیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے رہیں گے اور تم جب ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو پھر ایسا معاملہ نہیں رہے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی تھی تو آپ جس کو بھیجتی تھیں کہ جاؤ فلاں گھر کے اندر دے کر آؤ، تو جب وہ غلام دے کر آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو وہ غلام کہتا تھا میں نے چیز دی، تو انہوں نے آگے سے دعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دعا دے دیتی تھیں اور ساتھ فرماتی تھیں یہ دعا کے بدلے میں یہ کام برابر میں نے کر دیا دنیا میں، اور جو میں نے چیز بھیجی تھی نا اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یعنی اس درجے کی حرص نیکی کے اندر کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، جنت اللہ، یہ تھا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، ان کے حق میں جب تک دعائیں کرتے رہو گے پھر معاملہ ایسا نہیں رہے گا۔ پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ جب مہاجرین آئے رسول اللہ سارا اجر تو یہ انصار لے گئے، سارا اجر انصار لے گئے، جو کام ہم کرتے ہیں یہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ خرچ کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ بہت بڑا اجر تمہیں مل جائے گا۔ تو چلے گئے، انصار نے سنا تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اب انصار یہ بھی کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت کی فضا تھی مدینہ منورہ کے اندر انصار اور مہاجرین۔ تو الحمدللہ اس موقع کے اوپر انصار نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور بہت واقعتاً نصرت جسے کہتے ہیں نا، نصرت، مدد، صحیح معنی کے اندر آنے والے مہاجرین انہوں نے سنبھالا، جس حد تک ہو سکا خوب خرچ کیا، ہر لحاظ سے خرچ کیا، اور الحمدللہ یہ معاشی جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، یہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے حل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم میں آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ چونکہ مکہ کے اندر
دشمنان اسلام مشرکین مکہ تھے۔ مدینہ منورہ میں خطرہ تھا یہودیوں سے، ان کے بڑے بڑے قبائل بھی تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے بھی تھے، یہ تھے، اور باہر سے مشرکین کا خطرہ تھا۔ تو یہاں مدینہ منورہ کے اندر سن 1 ہجری کے اندر ہی بعض ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں ایک اور فتنہ برپا ہوا جو کہ مکہ میں نہیں تھا، اور وہ تھا منافقین کا فتنہ۔ وہ یہاں پیدا ہوئی منافق، اور یہ انہی میں سے مدینہ منورہ کے رہائشیوں میں سے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ نفاق کی، منافقت کی وجہ یہ بنی تھی کہ حسد، اور وہ کس بنا پر تھا کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ گدھے میں سوار تھے، آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے مدینہ منورہ کے اندر، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور روایت کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے تو وہ ہر قسم کے لوگ تھے، یعنی یہود بھی تھے اس میں، اور اس میں مسلمان بھی بیٹھے تھے، کچھ مشرکین کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اسی طرح کے لوگ جیسے عام بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری ان کے پاس سے گزری تو سواری ہوتی ہے، جانور ہوتا ہے، اس کے پاؤں سے گرد اٹھی، تو گرد اٹھی تو وہاں عبداللہ ابن ابی، جسے رئیس المنافقین کا لقب دیا جاتا ہے، منافقین کا سردار، اس نے فوراً اپنے ناک کے اوپر، منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیا اور نفرت کا اظہار کیا، اور آ کر کہنے لگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی، آپ نے سلام کیا، تو آ کر کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں نہ کیا کریں، یہاں نہ آیا کریں، ہمارے پاس نہ کیا کریں، آپ بس ایک جگہ بیٹھ جایا کریں، وہیں آپ سے لیا کریں گے باتیں۔ تو وہاں کچھ مسلمان موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور آیا کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ یہاں ضرور آیا کریں، دعوت دیا کریں، آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ تو وہیں کچھ باتیں اس نے کی، کچھ انہوں نے کی، کچھ یہودی بولنے شروع ہو گئے، کچھ مشرکین نے باتیں کی، تو ایک عجیب سی جھگڑے کی کیفیت سی بن گئی، قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابی کے پاس گئے، غالباً سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ہاں گئے تو آپ نے ان سے شکایت کی کہ یوں واقعہ میں آ رہا تھا، راستے میں پیش آیا، تو اس موقع پر انہوں نے ایک بات کہی جو سنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے نہ درگزر کا معاملہ کریں، چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے، مدینہ منورہ کے جتنے لوگ تھے، یہاں کے جتنے باسی تھے، رہائشی تھے، سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم اپنا مدینہ منورہ کا جو سردار بنائیں گے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بنائیں گے، اور وہ سرداری چھنتی ہوئی اسے نظر آ رہی ہے، اب وہ بادشاہ تو سے چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی چودراہٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہذا وہ کچھ باتیں تو کرے گا، تو یا رسول اللہ آپ سے درگزر کریں۔ تو یہ وجہ بنی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ، یہ تو سرداری تو مجھے ملنی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہذا لگتا یہ ہے کہ سردار پھر مدینہ منورہ کے یہی ہوں گے، میں تو نہیں بن سکتا، لہذا نفاق کی یہ بندہ سب سے پہلا، جسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کا نام ہے، اور یہ رئیس المنافقین کہلایا، اس نے پھر خوب اسلام کے لیے جتنی دشمنی کا اظہار کر سکتا تھا، اس نے کسی جگہ پر کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عبادت کرتے ہیں بالکل کنارے پہ رہ کے، کیسے؟ ان اصابت خیر اطمأن بہ وان اصابت فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، کہ بالکل بارڈر پہ رہ کر چلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خیر پہنچی ہے، مال غنیمت مل رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں مال غنیمت ملنا چاہیے، اور جب مار پڑتی تھی کفار کے مقابلے میں جاتے تھے تو پیچھے ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ،
انہوں نے تو دنیا کا بھی نقصان کیا ہے، آخرت کا بھی نقصان کیا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہر وقت تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ کبھی کس طرف کبھی کس طرف، کبھی کفار میں کبھی مسلمانوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور آپ دوسرے پہلے پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو یہ پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ساری خصلتوں کو بیان کیا کہ منافق کیا چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت سے سخت وعیدیں بھی بیان کی ہیں، نفاق کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کر دی تھی کہ جس کے اندر یہ علامات ہوگی، یہ ایمان کے منافی علامات ہیں، یہ نفاق کی علامات ہیں۔ منافق کی خصلت پہلی کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق، مومن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایقول المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بالکل بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا سوال تھا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ جھوٹ بولے ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دیں آپ باہر اپنے فلاں جھوٹ بولتا ہے۔ ہم جب تجزیے کرتے ہیں، ہمارے تجزیے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، ہم اپنے گھر سے۔ میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں؟ سب سے پہلے بحیثیت گھر کے فرد ہونے کے، گھر کا سربراہ ہونے کے، میں بحیثیت باپ کی ہوں، بحیثیت شوہر کی ہوں، بحیثیت جو بھی میری حیثیت گھر کے اندر ہے، اس حیثیت میں کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ واضح ہو جاتی ہے بات۔ ہاں آسان ہے، کوئی جھوٹ بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب مشرکین مکہ نے دیے جو جان کے دشمن تھے، صادق اور امین۔ یہ انہی کو سجتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کے لقب دیے ہوئے ہیں کہ آپ زبان کے سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ کون؟ سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ وہ زبان کے سچے۔ آپ نے کہا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ نمبر 2، اذا وعد اخلف، منافق کی دوسری خصلت، جب بھی اس سے وعدہ کرو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ کرپٹ کون ہوگا؟ خیانت کرپشن کو کہتے ہیں، منافق ہوگا۔ مومن ایسا کرے نہیں ہو سکتا۔ اذا خاصم فجر، چوتھی علامت آتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب بھی بات کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ تو یہ گروہ پیدا ہو گیا اس وقت سن 1 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن کی آیات کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آگاہی رہتی تھی کہ کس کے دل کے اندر پکا کفر ہے، ظاہری مسلمان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ کون مسلمان سچا کھرا پکا ہے اور کس کے دل کے اندر نفاق ہے، یہ بتلا دیا گیا تھا۔ اور سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا ان کا، کیونکہ یہ بالکل مسلمانوں جیسے کام کرتے تھے، جیسے آج کا قادیانی ہے، بالکل مسلمانوں جیسے کام کرتا ہے، لیکن ایک بات کی وجہ سے وہ کافر کہلاتا ہے۔ کیا پہچان کر سکیں گے آج کی دنیا کا؟ آج کی کیا پہچان ہے آپ کے پاس؟ نبی علیہ السلام کو مانتے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز ہماری ضرور، کلموں کو ہیں،
نبی کو مانا، آخری نبی نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی لحاظ سے نہیں. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہے. تو آج کا قادیانی اس دور کا منافق کوئی فرق نہیں ہے. کیسے پہچان ہوگی ان کی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہو رہی تھی. اس کے ساتھ سن 1 ہجری میں پورا واقعات آپ کے ذہن میں ہیں جو میں پیچھے سے سناتا چلا آ رہا ہوں. اس موقع پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیات نازل ہونے شروع ہوئی. سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک یہ آیت نازل ہوئی. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. مسلمانوں کو جہاد کی، قتال کی، جنگ کی کفار کے ساتھ اللہ نے اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کن لوگوں کے خلاف اللہ نے اجازت دی ہے؟ ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے. الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس وجہ سے نکال دیا. لہذا اب مسلمانوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، لہذا کیا کام کرنا ہے؟ کفار کے مقابلے میں جہاد کرنا. مسلمانوں کو ڈرا دیا گیا، پتہ نہیں کیوں اس لفظ سے ڈرا دیا گیا. قرآن مجید کے اندر 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں مختلف، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے. عام مشہور جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، صف کا لفظ بھی ہے، بخش کا لفظ بھی ہے، غزا کا لفظ بھی ہے، ایک لفظ اور بھی ہے. سارے اسی معنی میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل 300 لشکر کے ساتھ، 300 بندوں کا لشکر ہے اس کے پاس، اور ملک شام سے مکہ جا رہا ہے، تجارت کے لیے گیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کو پکڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا نگران بنا کر 30 صحابہ، 30 مہاجر ساتھ کیے، اور آپ نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو ان کا مال چھین کر. چنانچہ یہ حضرات گئے اور باقاعدہ طور پر ان کی صفیں بھی بند گئی جہاد جنگ کے لیے. تو پھر بیچ میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ایک قسم کی اس جنگ بندی کروائی، اور بغیر کسی لڑائی کے، قتال کے، یہ پورے کا پورا قافلہ واپس آ گیا. یہاں بات عرض کر دوں کہ 2 لفظ آپ کو سیرت کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ملیں گے. ایک لفظ ملتا ہے غزوہ، غزوات. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جس کے اندر خود شریک ہوئے. ان کی تعداد بعض روایات میں 26 ہے، بعض روایات میں 19 ہے، بعض میں اس سے بھی کم ہے، اس سے زیادہ بھی. سریہ، سین رے یہ کے ساتھ سریہ اور باس، یہ 2 لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ان قافلوں کو کہتے ہیں، اس لشکر کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ہو لیکن آپ خود اس کے اندر شریک ہوں. لہذا سن 1 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، اور پھر رمضان المبارک میں، پھر شوال کے اندر ایک اور قافلہ بھیجا تھا حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تقریباً 60 اس کے اندر افراد تھے، وہ بھی رابغ کے مقام پر اسی طرح مشرکین مکہ کے لیے. پھر تیسرا سریہ کے بارے میں بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. وقت مکمل ہو رہا ہے. سوال یہ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ جہاد کی، قتال کی، سب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو قرآن مجید نے بڑی واضح انداز میں بیان کیا. کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دے کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے.
ان الارض للہ یورثها عبادی الصالحون، اور اللہ رب العزت اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے، لہذا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اس زمین پر زمین اللہ کی، اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا قرآن، اس کے مطابق پورے کے پورے قانون نافذ ہو، یہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور اس دھرتی نے دیکھا ہے، اس انسانیت نے دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور بغیر اس کی ممکن بھی نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا